سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاندانی پس منظر: نام ام ایوب، والد کا نام قیس بن سعد، شادی خالد بن زید کے ساتھ ہوئی۔ ان کی کنیت ابو ایوب انصاری تھی۔ وہ انصار کے معززین میں سے تھے۔ دونوں میاں بیوی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سورۃ توبہ۔ ترجمہ: وہ مہاجر انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ام ایوب اور ان کے خاوند کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح کے وقت جب نیند سے بیدار ہوئیں تو انہوں نے اپنے خاوند ابو ایوب انصاری کو دیکھا کہ وہ سفر پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے تلوار اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے اور اپنی شہبہ نامی گھوڑی پر سوار ہیں۔ جب انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ وہ مکہ معظمہ جا رہا ہے تاکہ اس نبی کا دیدار کر سکے جس کا وہاں ظہور ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے پاس ایک نیا دین لائے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت چھوڑ دینے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ام ایوب نے اپنے خاوند کو الوداع کیا اور پھر خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ ان کے دل میں یہ امنگ انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش یہ نبی اپنی حکمت اور دانش سے کام لیتے ہوئے اس شریعت کے ذریعے سے جسے وہ لے کر آئے ہیں اوس اور خزرج کے درمیان بھڑکنے والی لڑائی کی آگ کو بجھا دیں۔ کاش یہ خیر و بھلائی کا سفیر اور اصلاح کا ذریعہ بن کر سامنے آئیں اور ان کے سینوں سے بغض اور کینے کے کانٹے نکال دیں، اور وہ یہودیوں کے جرائم اور شر پسند عزائم کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ یہودی ہی اوس اور خزرج کے درمیان فتنہ و فساد کا بیج بوتے ہیں اور شر کی آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ ام ایوب نے یہ دلی تمنا کی کہ اس کا خاوند مکہ معظمہ سے صحیح سالم ہر طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ ام ایوب اور ابو ایوب یہ یثرب میں رہتے تھے۔ اس وقت یثرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے، تو وہاں سے ابو ایوب مکہ تشریف لا رہے ہیں آپ سے ملنے۔ ام ایوب اپنے خاوند کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ خاوند کے زیادہ دیر اپنے گھر سے غائب رہنے کی وجہ سے ام ایوب کے دل و دماغ میں اندیشوں کے طوفان برپا ہونے لگے، اضطراب اور وسوسوں کے جھکڑ چلنے لگے۔ وہ خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھنے لگی: میرے سر کا تاج کب لوٹ کر گھر آئے گا؟ بہت دنوں کی جدائی کے بعد ایک دن ام ایوب اپنے دروازے پر دستک کی آواز سنتی ہیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ دروازے پر اس کا خاوند ابو ایوب دستک دے رہا ہے، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز ان دوسروں سے مختلف تھا۔ یہ دستک اس بات کی دلیل تھی کہ اس کا خاوند صحیح سالم سفر سے واپس لوٹ آیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو چہرے پر مسرت اور شادمانی کے آثار دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پہلے قدرے آرام کر لیں اور سفر کی تھکاوٹ اتار لیں، لیکن ابو ایوب کا دل چاہتا تھا کہ وہ پہلی ہی فرصت میں اپنی بیوی کو مسرت بھری خبروں سے آگاہ کرے۔ اسے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشگوار معلومات فراہم کرنے کے سلسلے میں تاخیر کرے۔ ابو ایوب نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کس طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہ تمام آپ کے شیریں کلام سے کس طرح لطف اندوز ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس بھری گفتگو نے کس طرح ان کے دلوں کو اپنا اسیر بنایا اور کس طرح ان کے دلوں میں اعتماد کی فضا پیدا کی۔ کس طرح ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ شرعی احکامات پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی، اور کس طرح سب نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے معاہدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ابو ایوب نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ اس کی بیوی ام ایوب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور اس کی باتوں نے ام ایوب کے دل پر گہرا اثر کیا۔
اس نے بے ساختہ انداز میں کہا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کیا، اور پھر والہانہ انداز میں کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایوب نے اپنی زندگی کے خوشگوار دن ابو ایوب کے ساتھ شاداں و فرحاں گزارے۔ وہ اس کی رائے پر اعتماد کرتی رہیں اور اس کی دانش مندی کی معترف رہیں۔ انہیں اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ اس کا خامد اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب ابو ایوب نے ایک ایسے دین کو اپنا لیا ہے جو لوگوں کے تمام حالات کو سنوارنے کا باعث ہے اور اپنے فیض کے چشموں سے انہیں سیراب کرنا چاہتا ہے۔ اب بھلا وہ اپنے خامد کی پیروی کیوں نہیں کرے گی؟ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایوب نے یہ محسوس کیا کہ اسے سعادت نے ڈھانپ لیا ہے اور اسے ایسا امن اور سکون میسر آیا جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ جب سیدنا مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں دین الہی کے احکامات سمجھائے تو ابو ایوب بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ ہماری پچھلی ایپیسوڈ سیدہ ہند میں سیدنا مصعب بن عمیر کا مدینہ میں جانے کا واقعہ موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ وہ سیدنا مصعب بن عمیر کے مجالس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے تاکہ ان محفلوں میں جو قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں انہیں سن کر یاد کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کی سماعت اور دینی احکامات سے روشناس ہو جائیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کا یہ معمول تھا کہ جو کچھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے اسے اپنی بیوی سیدہ ایوب انصاریہ اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ ایک دن صبح کے وقت مدینہ منورہ کے باشندوں نے نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ خوشگوار خبر سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب چاہیے کہ مدینہ ان کے استقبال کے لیے اپنے بازو پھیلا دے اور مدینہ منورہ کے تمام مرد و زن اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑیں اور آپ کا احسن انداز میں استقبال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ کے قریب آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس تاریخی موقع پر گھروں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے سے انکار کر دیا اور وہ آپ کے دیدار کے لیے دیوانہ وار اپنے گھروں سے باہر نکلے تاکہ استقبال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش و حسین جھلک دکھائی دی تو آپ کا دیدار کرنے والوں کی زبان سے یہ دل فریب ترانہ فضا میں گونجنے لگا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دا۔ ہم پر 14ویں کا چاند جنوبی پہاڑوں سے طلوع ہوا، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کیسا عمدہ دین اور یہ تعلیم ہے، اے ہم میں مبعوث ہونے والے، تیری اطاعت ہم پر فرض ہے۔ خوش آمدید اے داعی الخیر، تیرے آنے سے مدینہ کو شرف ملا۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جوش و خروش اور والہانہ انداز میں استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا، ایسا دل نشیں منظر مدینہ منورہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی کی نکیل پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا تاکہ وہ اونٹنی کی باگ پکڑ کر اپنے گھر لے جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں معزز مہمان کی حیثیت سے ٹھہریں۔ ہر ایک کے دل کی یہ تمنا تھی کہ یہ عظیم شرف اسے حاصل ہو، لیکن اس دن ہوا کیا؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مدینہ کے ہاں مہمان بننا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کا ذوق و شوق دیکھا اور ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیا کہ ہر کوئی آپ کو اپنے گھر مہمان بنانے کی دلی تمنا رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے۔ قصوہ اونٹنی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔
یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ٹھہرنے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہوگی۔ پھر ایک دم وہ سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ سیدہ ام ایوب اونٹنی کے قدموں کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھیں کہ دیکھتے ہیں اونٹنی کا سوار کہاں ٹھہرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی اس کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جنہیں وہ روک نہ سکیں۔ بے انتہا خوشی کی بنا پر ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ انہیں بے پناہ خوشی اس بات کی تھی کہ آج دنیا کی عظیم ترین ہستی ان کے گھر مہمان بن کے ٹھہرے گی۔ سیدہ ام ایوب جلدی سے اندر گئیں تاکہ اپنے معزز مہمان کے لیے بیٹھنے کی جگہ تیار کرے، اس کے آرام کی جگہ کو درست کرے اور اس کے لیے عمدہ کھانے کا اہتمام کرے۔ دراصل وہ سعادت اور خوشبختی کے نقطۂ عروج پر فائز ہو چکی تھی۔ اس نے سعادت کا آخری درجہ پا لیا تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری جلدی سے آگے بڑھے تاکہ اپنے عظیم ترین معزز مہمان کا سامان اٹھا کر اندر لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرنے والوں اور خوش آمدید کہنے والوں کا دروازے پر کھڑے شکریہ ادا کر رہے تھے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ کی ہمارے گھر تشریف آوری سے ہماری عزت و شرف کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ ہماری شان و شوکت اوج ثریا پر پہنچ گئی ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ تھا۔ سیدہ ام ایوب نے بالائی منزل کو رسول اللہ کی رہائش کے لیے مختص اور صاف کر دیا۔ جب سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ہم نے آپ کی رہائش کے لیے بالائی منزل کا اہتمام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل میں رہائش کو ترجیح دی، چونکہ نچلی منزل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے سہولت تھی۔ اہل خانہ کو معزز مہمان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ترجمہ: کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تو واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ پہلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں رہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی بالائی منزل میں چلے گئے۔ دونوں نے سونے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں یہ ناگوار محسوس ہوا کہ ہم اوپر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں۔ وہ دونوں طلوع فجر تک جاگتے رہے اور مسلسل پشیمانی میں مبتلا رہے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں نیچے اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کی، اور سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ساری رات جاگتے رہے، ہمیں یہ اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل نہ ہو جائیں۔ سیدنا ابو ایوب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ التجا کی کہ آپ ازراہ کرم بالائی منزل میں تشریف رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل میں قیام پذیر ہو گئے اور سیدنا ابو ایوب اور ان کی بیوی نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی اپنی معزز مہمان کی خدمت میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ ان دونوں کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح راحت اور سکون میسر آئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہونے اور اس کے ساتھ ملحق ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی تعمیر مکمل ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب کے گھر میں تشریف فرما رہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی سیدہ ام ایوب کو مبارک ہو کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کر مہمان نوازی کا شرف حاصل کیا۔ آنکھوں اور دلوں کو تو ہمیشہ اس نوعیت کے سکون کی آرزو رہتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھروں سے اپنے حجروں میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو دونوں میاں بیوی حد درجہ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم لاحق ہوا، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ کی رہائش ہمارے قریب ہی ہوگی، امہات المومنین کے حجرے ان کے گھر کے بالکل سامنے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے پڑوس میں رہائش پذیر رہیں گے،
تو انہیں دلی سکون میسر آیا اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آل ابو ایوب کی سخاوت۔ سیدنا ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی سیدہ ام ایوب انصاریہ کی عادت میں سخاوت کا پہلو غالب تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، تم اپنے گھروں سے باہر کیوں آئے ہو؟ دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہیں، شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے جس سے بھوک کا کچھ مداوع ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے ہی گھر سے نکلا ہوں جس کی وجہ سے تم دونوں باہر آئے ہو، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، اٹھو۔ تو وہ دونوں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر موجود نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوش آمدید کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والا کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گھر کا مالک انصاری صحابی بھی آ گیا۔ جب اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو خوشی سے جھوم اٹھا اور مسرت اور شادمانی کے والہانہ انداز میں اظہار کرتے ہوئے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج میرے غریب خانے میں معزز مہمان بھیجے ہیں جو مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ میری خوش بختی کے کیا کہنے، میرے تو وارے نیارے ہو گئے، میرے آنگن میں تو بہار آ گئی ہے۔ وہ جلدی سے گیا اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے آیا جس میں ڈوکے خشک اور تر کھجوریں تھیں۔ عرض کیا کہ آپ یہ کھائیں، اور اس نے جلدی سے چھری تھام لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا کوئی دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ انہوں نے ایک نوعمر بکری کو ذبح کیا اور اس کا سالن تیار کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بکری کا گوشت تناول کیا، کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب تینوں خوب سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر سے فرمایا، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ بھوک نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا اور تم اس حال میں واپس لوٹ رہے ہو کہ عمدہ خوراک کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہو۔ اس میزبان صحابی کا نام ابو الہیثم بن تہیان تھا۔ یاد رہے کہ مہمان نوازی کی خدمت سر انجام دینے والے سیدنا ابو ایوب انصاری اور اس کی بیوی سیدہ ام ایوب انصاریہ تھے۔ تاریخ نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ کائنات کی تین عظیم ہستیاں بھوک کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر آنے پر مجبور ہوتی ہیں اور وہ اس تلاش میں ہے کہ کہیں سے کچھ خوراک مل جائے جس سے ان کی بھوک کا مداوع ہو سکے، جبکہ دنیا میں بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ خوراک کی فراوانی اور بدہضمی انہیں مار دیتی ہے اور پھر بھی وہ اپنے پیٹ بھرنے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے بے تحاشا مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ سیدہ ام ایوب اور اس کے خاوند کی عبادت میں محنت اور مصروفیت۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے خاوند سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مدینہ میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ ان کو رسول اللہ کے پڑوسی ہونے کی سعادت حاصل تھی۔ جب وہ سیدنا بلال کی خوشگوار آواز سنتے جب وہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز ادا کرنے کے لیے بلاتے تو یہ دونوں میاں بیوی خوشی سے جھوم جاتے۔ وہ ہر اذان کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے کہ اس نے دین اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے۔ لیکن حمد و شکر کا زبان سے اظہار کرنا کافی نہیں، ایمان کا دل میں جگہ پکڑنا اور عمل سے اس کی تصدیق کا ہونا ضروری ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ ام ایوب اپنے خاوند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتیں۔ وہ رات کو بہت تھوڑا سوتیں اور زیادہ حصہ عبادت میں مصروف رہتیں۔ وہ صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہیں کرتی تھیں بلکہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں، کیونکہ وہ یہ جانتی تھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھا جاتا ہے
اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ سیدہ ام ایوب قرآن کریم کو اپنا بہترین ہم نشین خیال کرتی تھیں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتیں، اسے زبانی یاد بھی کرتیں اور کبھی قرآن مجید اپنے خاوند کی زبان سے بھی سنتیں۔ وہ قرآن کریم کا جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے وہ گھر آ کر اپنی بیوی کو سناتے۔ قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے سیدہ ام ایوب کے دل میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ معجزن ہو چکا تھا۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا شوق ان کے دل میں فروزاں ہو چکا تھا۔ تمام مسلمانوں کی تکالیف کو دور کرنا ان کا مقصد حیات بن چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو عبادت میں شغف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ روایت احادیث کے حوالے سے ان دونوں نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ امام مسلم نے اپنی مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری سے حدیث بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا آپ اسے تناول فرماتے اور بچا ہوا کھانا میری طرف بھیج دیتے۔ ایک دن آپ نے مجھے اپنا سارا کھانا بھیج دیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ حرام نہیں، البتہ میں لہسن کو اس کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ سیدنا ابو ایوب اور سیدہ ام ایوب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ اور رسول کی اطاعت کے جذبے سے بیعت کی اور دونوں زندگی بھر اس جذبے پر قائم رہے یہاں تک کہ قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں اپنی رضا سے نوازے اور جنت الفردوس میں بہتر جگہ عطا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کو جزائے خیر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔